الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. قرآن پاک کی دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں. میں کوشش کروں گا انہی دو آیات کا مفہوم آپ حضرات کو سمجھا کر میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا. دعا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں, توجہ میری طرف رکھیں گے, اب تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں, یہ خالی فرجہ پر فرما لیں. میں قرآن پاک سناؤں گا آپ کو, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ باہر والے حضرات اندر آ جائیں. جزاکم اللہ جی. بس ایسے جلدی جلدی فرما لیں جی, ساتھی اندر آ جائیں. آپ حضرات موبائل بھی نہیں سنیں گے, آپس میں بات بھی نہیں کریں گے, ادھر ادھر بھی نہیں دیکھیں گے. پوری توجہ سے اور دھیان سے میری بات سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں. اکابر علماء کے بیانات آپ نے سنے, لطف اندوز ہوئے. عقائد اور اعمال کے حوالے سے آپ حضرات کی اچھی تربیت کی گئی. ان بچوں کو بھی تھوڑا سا اپنی نگرانی میں رکھیں جی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ترا کثیرا منہم, اے میرے محبوب پیغمبر آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر, یہاں پر ہم ضمیر کا مرجع یہود ہیں, ان یہودیوں میں سے اکثر 3 گناہوں میں مبتلا ہیں. یسارعون, صرف گناہ نہیں کر رہے, گناہوں کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں. یسارعون فی الاسم, گناہ پر گناہ کر رہے ہیں. نظر کا گناہ, حسد کا گناہ, تکبر کا گناہ, بے حیائی کا گناہ, زنا کا گناہ, قتل کا گناہ, گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. فرمایا کہ یسارعون فی الاسم والعدوان, سرکشی, تکبر, عناد, ظلم پر ظلم برساتے چلے جا رہے ہیں. ان کے ظلم کے نشانات دیکھنے ہوں تو ذرا فلسطین کو دیکھو, وہاں کے معصوم بچے, مظلوم بچیاں, وہاں کی خواتین, وہاں کے ہسپتال, وہاں کی مساجد, وہاں کے عبادت خانے, وہاں کے گھر آج ان کے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں. فرمایا ذرا دیکھو ان کو, ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت, اور یہ حرام کھانے میں بھی سب سے آگے. حرام, سود کے وہ عادی بن چکے, کہیں سے سود کا ذرا ملے یہودی پیش آگے آگے. رشوت کھانا ہو یہودی سب سے آگے. بیٹیوں کا, بچیوں کا مال وراثت ہضم کرنا ہو سب سے آگے. ذرا ان یہودیوں کو دیکھیں, حرام کھاتے چلے جا رہے ہیں. لبئس ما كانوا يعملون, اے میرے محبوب پیغمبر ان کا عمل بہت برا ہے, بہت برا ہے, بہت برا ہے. ذرا آپ دیکھیں اور دیکھ کر اپنی امت کا خیال کریں. آپ کی امت ان 3 گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے. گناہوں پر گناہ, کبھی نظر کا گناہ, کبھی زبان کا گناہ, کبھی کانوں کا گناہ, کبھی گانا سننا, کبھی ڈانس دیکھنا, کبھی غیبت کرنا,
کبھی جھوٹ بولنا، کبھی دل کے گناہ، حسد ہو رہا ہے، تکبر ہو رہا ہے، ریاکاری کے جذبات ابھر رہے ہیں، یہ گناہ پر گناہ۔ آپ کی امت ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہودی ظلم کر رہے ہیں، عدوان میں مبتلا ہیں، سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ذرا آپ بھی نظر ڈالیے اپنی امت پر، کہیں یہ سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائیں، عدوان کا شکار نہ ہو جائیں، اپنی بہنوں پر، اپنی بیٹیوں پر ظلم کرنے والے نہ بن جائیں۔ کبھی کوئی مرد اپنی بیوی پر ظلم نہ برسا دے، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے اعزاء اقربا پر، اپنے سے کمزور طبقات پر۔ او موبائل والے بچے، موبائل لے لو جی بچوں سے تھوڑی دیر کے لیے۔ آج فتویٰ آیا ہے دارالعلوم دیوبند سے، انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی دینی تقریب میں تصویر بنانا حرام اور ناجائز ہے اور گناہ ہے، تو گناہ کے کام نہ کریں جی۔ میری بات کو سمجھیں، میں بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں اور بڑی فکر انگیز گفتگو ہے۔ فرمائے اپنی امت کا خیال کریں، ترا کثیرا منہم، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ دیکھیں، ان کو بھی دیکھیں اور ادھر اپنی امت کو بھی دیکھیں، ان پر بھی نظر رکھیں، ان کے گناہ، ان کے جرائم، ان کا ظلم وہ بھی آپ کے سامنے، اور ادھر آپ کی امت، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی پیاری امت، محبوب امت، سب سے افضل امت، ساری کائنات میں سب سے افضل پیغمبر بھی آپ، اور ساری کائنات میں سب سے افضل امت وہ بھی آپ کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی امت یہ 3 گناہ کر کے ان یہودیوں کی صف میں کھڑی نظر آئے۔ اے میرے محبوب پیغمبر آپ ذرا دیکھیں، ترا علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں آپ ان سے، ترا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ نظر رکھیں، آپ تربیت فرمائیں، آپ ان کو تاکید فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہودیوں کی عوام بگڑ گئی، تباہ ہو گئی، بربادی میں چلی گئی، آپ کی امت بھی ان کے مشن کو لے کر، ان کے ہدف کو لے کر، ان کے طور طریقوں کو لے کر، ان کی تہذیب و تمدن کو لے کر، ان کی ثقافت اور کلچر کو لے کر کہیں یہ کرتوت نہ کرنے لگ جائے جو کرتوت یہودی کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت، کیا کھاتے ہیں وہ؟ حرام، بچیوں کا مال ہڑپ کر گئے، لوگوں کا مال شیر مادر سمجھ کر ہضم کر گئے، یہ یہودیوں کے کام ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، مسلمان ایسا، اچھا جی یہ تو عوام کی بات ہے، اب ذرا آگے چلیں۔ فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، اے میرے محبوب پیغمبر ذرا دیکھیں، آپ نظر رکھیں، یہودیوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے، ربانیون اللہ والے تھے، والاحبار جو ان کے علماء تھے، اب خواص کا تذکرہ ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم، انہوں نے لوگوں کو گناہ کی بات کرنے سے، گناہ کا عمل کرنے سے نہیں روکا، توجہ ہے جی، ان کو نہیں روکا، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، وہ حرام کھاتے رہے، ان کے مولویوں نے، ان کے ربانیین نے ان کو روکا نہیں۔ فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کی کارگزاری بھی بہت خطرناک اور بہت بری ہے، ان کی عوام بھی خطرے میں، اور ان کے علماء اور ان کے ربانیین وہ بھی بڑے خطرے میں۔ آپ دیکھنا آپ کی امت کے علماء ایسے نہ ہو جائیں، آپ کی امت کے ربانیین وہ یہ کرتوت نہ کرنے لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو
کہ یہودیوں جیسی فطرت، یہودیوں جیسے اعمال، یہودیوں جیسا کردار، یہودیوں جیسا مزاج آپ کی امت کے علماء ربانیین کا بن جائے۔ اللہ والے ہیں، تسبیح اٹھا کر بیٹھے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ان کو کسی کی پرواہ نہیں، گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے، ظلم پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے وظائف آتے رہیں، ہمیں ہدیہ اور تحفے ملتے رہیں۔ اگر ہم سخت بات کرتے ہیں تو کبھی سیاسی ہونے کا طعنہ اور کبھی مولوی کو شر پسند ہونے کا طعنہ، کبھی فرقہ واریت کا طعنہ، پتہ نہیں کتنے طعنے بنا بنا کر کے یہودیوں نے امت کو دے دیے۔ آج کا مولوی سب سے کمزور بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، پریشان بھی ہے، اور وہ حق بات کرنے سے قاصر ہے۔ ذرا قرآن کی طرف آ جائیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر، آپ ذرا ان کی عوام کو بھی دیکھیں، ان کے علماء اور ان کے احبار کو بھی دیکھیے، ان کے ربانیین کو بھی دیکھیے، ان دونوں کے کردار ایک جیسے ہیں۔ ایک گناہ کرتا ہے، عالم گناہ سے روکتا نہیں ہے، ایک طبقہ حرام کھاتا ہے، علماء کا طبقہ حرام کھانے سے روکتا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کا مزاج کہتا ہے یہ دونوں برابر کے شریک ہیں اس جرم میں اور اس گناہ میں۔ اس مولوی میں اور اس حرام کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس زانی اور شرابی میں اور اس ربانیین میں جو روکتا نہیں ہے، یہ دونوں اس گناہ میں اور اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ یہ جس طرح وہاں حکم تھا بالکل اسی طرح اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ٹھیک، اولی الامر سے مراد کون ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے اولاً اولی الامر سے مراد مسلمانوں کے حاکم اور حکمران ہیں، توجہ ہے جی۔ ثانیاً اولی الامر سے مراد اس امت کے علماء ہیں۔ اب کس کی اطاعت کرنی ہے؟ حکام کی، مسلمانوں کے جو حکمران ہیں اور اس امت کے جو علماء ہیں، ان کی کیا کرنی ہے جی؟ اطاعت کرنی۔ اللہ نے حکم دے دیا، لیکن اطاعت کے لیے اطیعوا آگے اللہ کا لفظ ہے، اللہ کی اطاعت مطلقاً کرنی ہے۔ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت بھی مطلقاً کرنی ہے، آنکھیں بند کر کے کرنی ہے۔ آگے وہ اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولی الامر اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کا مصداق ہوں تو پھر ان کی بات مانو، اگر وہ اطیعوا اللہ نہیں کرتے، اطیعوا الرسول نہیں کرتے تو پھر چاہے مولوی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے بڑے سے بڑا حکمران ہو، فرمایا اس کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ یہ اصول ہے۔ ٹھیک، اب کون سا حاکم اور کون سا مولوی جس کی اطاعت واجب ہے، جس کی بات ماننا لازم اور ضروری ہے، توجہ چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے سب سے محبوب استاذ، امام بخاری فرماتے ہیں مجھے فقہ ملی، فقہ کا علم ملا، کس سے؟ عبداللہ ابن مبارک سے۔ اور یہ عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مائع ناز شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاذ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت فرمایا کہ 3 مطالبے ہیں، کس سے؟ حکام سے اور علماء سے۔ کتنے؟ 3 مطالبے ہیں، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا۔ پہلا مطالبہ
اللہ یتبع الہوا، پہلا مطالبہ، حکمران ہو چاہے عالم ہو، نفس پرستی نہ کرتا ہو، خواہش پرستی نہ کرتا ہو، خود غرضی نہ کرتا ہو، اپنے لیے، اپنے اقارب کے لیے اور اپنے لوگوں کو نوازنا نہ چاہتا ہو، وہ حق بات کرتا ہو، خواہش کے مطابق نہیں قرآن کے مطابق بولتا ہو۔ یہ پہلا مطالبہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ دوسرا مطالبہ، ان یخش اللہ ولا یخشب الناس، وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہو اور کائنات میں کسی سے بھی نہ ڈرتا ہو۔ آج کا مولوی بیچارہ متولی سے ڈرتا ہے، متولی انہیں سر کھایا ہوا ہے وہ بیچارہ جائے تو کہاں جائے؟ اس کو وظیفہ اتنا دیں گے جتنا گھر کی نکرانی کو بھی نہیں ملتا۔ وہ بیچارہ جائے تو کہاں جائے جی؟ وہ اللہ سے ڈرے تو کیسے ڈرے؟ ہم اپنا بھی تو محاسبہ کریں۔ ایک مزدور کی تنخواہ جو پاکستان میں طے ہے، اتنا مولوی کو دیتے ہیں تنخواہ؟ ہاں جی، ناراض تو نہیں ہے؟ بیچارے مولوی کو اتنا تنخواہ بھی نہیں ملتی۔ ماشاء اللہ جی، اللہ اکبر۔ عجیب صورتحال ہو گئی۔ یہ ڈرپوک مولوی اللہ کا پیغام کیسے سنائے گا؟ کیسے سنائے گا؟ آج یہ امت حق بات سننے سے محروم ہو چکی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اتنی ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے قوم میں کہ وہ حق بات سن سکے۔ ٹھیک، میرے ابا جی کے پاس چلے گئے کچھ لوگ،